السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیم القرآن کورس میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ اہلاً و سہلاً، مرحبا۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورہ الاعراف، آیت 127 سے آیت 147 تک۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر ہے 127۔ اور فرعون کی قوم کے سردار فرعون سے کہنے لگے، کیا آپ موسیٰ اور ان کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دیں گے تاکہ وہ زمین میں فساد پھیلاتے پھریں، اور ہم ان کے بیٹوں کو قتل کروا دیں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دیں گے، اور ہمیں ان پر پوری قدرت حاصل ہے۔ وقال الملأ من قوم فرعون آتذر موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض۔ اور فرعون کی قوم کے سردار فرعون سے کہنے لگے، کیا آپ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دیں گے تاکہ وہ زمین میں فساد پھیلاتے پھریں، اور آپ کو اور آپ کے معبودوں کو وہ چھوڑ دیں؟ دراصل فرعون کی اس چال کا جو نتیجہ تھا نا، وہ الٹا ہوا۔ بہت سے بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، یہاں تک کہ کچھ قبطی یعنی فرعونی بھی، وہ بھی ایمان لے آئے۔ اس سے فرعون اور اس کی قوم بہت پریشان ہو گئی۔ وہ فرعون سے کہنے لگے، اس حالت پر غور کرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سب مل کر ملک میں بغاوت کھڑی کر دیں۔ تو آیت میں کہا گیا ہے نا کہ وہ تمہیں اور تمہارے معبودوں کو چھوڑ دیں، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فرعون کے اور بھی کئی بہت سارے معبود تھے جن کی عبادت کی جاتی تھی۔ ایک طرف فرعون نے اپنی عبادت کے لیے ہر جگہ اپنے مجسمے لگوا رکھے تھے، دوسری طرف قرآن سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس کی قوم گائے اور بیل کی عبادت کرتی تھی۔ اس کے علاوہ وہ سورج اور دوسرے ستاروں کی روحوں کے بنائے ہوئے جو ایک مجسمے کی شیپ میں تھے، تو اس کی عبادت کرتے تھے۔ تو اس طرح سے فرعون کئی سارے مجسموں اور بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون۔ اس نے کہا کہ ہم ان کے بیٹوں کو قتل کروا دیں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دیں گے، اور ہمیں ان پہ پوری قدرت حاصل ہے۔ بنی اسرائیل پر بیٹوں کے قتل کا عذاب 2 بار آیا تھا۔ پہلی بار فرعون رامسیس نے یہ حکم دیا تھا کہ جب نجومیوں نے اسے بتا دیا تھا نا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ ایسا پیدا ہوگا جو فرعون اور اس کی حکومت کو ختم کر دے گا، اسی لیے اس نے بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے سبھی بیٹوں کو قتل کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو جو منظور تھا وہی ہوا۔ جس بچے کو فرعون کی حکومت ختم کرنی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کی پرورش فرعون کے گھر میں کروا دی۔ دوسری بار فرعون کے بیٹے منفتح نے اپنے باپ کی راہ پر چلتے ہوئے پھر سے بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کرنے کی مہم شروع کر دی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ کچھ وقت بعد بنی اسرائیل کی نسل ہی ختم ہو جائے۔ وہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو زندہ رکھتے تھے اور انہیں لونڈیاں بنا کر طرح طرح کے ان سے کام کرواتے تھے۔ اس طرح فرعون اور اس کے لوگوں کو یہ گمان تھا کہ انہوں نے اپنی حکومت اور اپنے آپ کو آنے والے خطرے سے پوری طرح محفوظ کر لیا ہے۔ تو اس میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ باطل کو سب سے زیادہ ڈر لوگوں کے دل بدلنے سے لگتا ہے، اسی لیے وہ سب سے پہلے دلوں پر حملہ کرتا ہے۔ فرعون نے یہ نہیں کہا کہ میں موسیٰ کو دلیل سے ہرا دوں گا، اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں ان کی بات کا جواب دوں گا، بلکہ اس نے کہا
سنقتل ابناءهم ونستحیی نساءهم، یعنی جب باطل کے پاس حق کا جواب نہیں ہوتا ہے تو وہ ظلم، ڈر اور طاقت کا سہارا لیتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حق کی اصلی طاقت اس کی دلیل ہوتی ہے اور باطل کی اصلی طاقت اس کا ظلم ہوتا ہے۔ ہمارے لیے اس میں عبرت یہ ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے کیا میں بھی دین کی دعوت یا کوئی ایسی بات یا نصیحت یا کسی کو ایسی بات کو منوانے کے لیے دلیل اور حکمت کا راستہ اختیار کرتی ہوں یا پھر غصے، دباؤ، زبردستی کا سہارا لیتی ہوں۔ آیت 128۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، بے شک زمین اللہ ہی کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، اور آخری کامیابی متقی لوگوں کی ہی ہے۔ آیت 129 ہے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، آپ کے آنے سے پہلے بھی ہمیں تکلیفیں دی جاتی تھی اور آپ کے آنے کے بعد بھی دی جا رہی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تمہیں اس سرزمین میں خلیفہ بنا دے، وہ پھر دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون۔ قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تمہیں زمین میں خلیفہ بنا دے اور پھر دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ جب بنی اسرائیل کو دوبارہ اتنی سخت آزمائش میں ڈال دیا گیا تو وہ بہت پریشان ہو گئے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کرتے ہوئے کہا، آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم پر یہی ظلم اور ستم ہوتا تھا، اور اب آپ پر ایمان لانے کے بعد بھی ہم پر وہی ظلم اور ستم ہو رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں صبر کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ایسے ظالموں کا ظلم توڑ کر رکھ دیتا ہے، بس تم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہو، بہت جلد وہ تمہارے اس دشمن کو ہلاک کر دے گا اور تمہیں اس سرزمین میں حکومت عطا فرمائے گا۔ پھر تمہاری ایک دوسرے انداز سے آزمائش ہوگی۔ آج تمہاری آزمائش سختی اور مظالم کے ذریعے ہو رہی ہے کہ تم صبر کرتے ہو یا نہیں۔ پھر جب اللہ تمہیں حکومت دے گا تو وہ دیکھے گا کہ تم حاکم بن کر کیسے عمل کرتے ہو۔ دراصل جس دور میں یہ سورہ نازل ہوئی اس وقت صحابہ کرام رضی تعالی عنہم اجمعین بھی ایسے ہی مصائب اور شدتوں سے گزر رہے تھے، اسی لیے اس آیت میں بھی انہیں بھی صبر کی تلقین کی جا رہی ہے اور یہ وعدہ کیا جا رہا ہے کہ آخر کار اللہ تعالیٰ انہیں بھی غلبہ اور حکومت عطا فرمائے گا۔ آپ دیکھیں کہ بنی اسرائیل ظلم سے تنگ آ چکے تھے، اسی لیے ان کی نظر صرف دشمن کے خاتمے پر تھی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ اصلی بات صرف دشمن کا مٹ جانا نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں حکومت دے دے تب بھی امتحان ختم نہیں ہوگا۔ فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو، یعنی مصیبت میں انسان کا صبر آزمایا جاتا ہے اور نعمت اختیار ملنے پر اس کا شکر اور انصاف اور تقوی آزمایا جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ آسانی، طاقتیں، آرام، اختیار ملنے کے بعد ہم کیسے بدلتے ہیں۔ آیت 130۔ اور ہم نے فرعون والوں کو قحطوں اور پھلوں کی کمی میں مبتلا کیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ فرعون کی قوم پر طرح طرح کے عذاب آئے، فرعون کی قوم طرح طرح کے عذابوں میں گرفتار کر دی گئی اور آخر کار اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ یعنی فرعون کی قوم دریا میں غرق کر کے ہلاک کر دی گئی۔ فرعون کی قوم پر سب سے پہلا جو عذاب آیا وہ تو قحط سالی کا تھا، یعنی کہ چیزوں کی کمی اور مہنگائی کا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ یہ قحط ان پر لگاتار 7 سال تک رہا۔ اس آیت میں قحط کے بارے میں 2 الفاظ آئے ہیں، بِالسِّنِینَ نَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ،
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قحط اور سوکھے کا عذاب گاؤں والوں کے لیے تھا، جبکہ پھلوں کی کمی اور پھلوں کی کمی شہر والوں کے لیے تھی، کیونکہ عام طور پر گاؤں والوں میں اناج کی پیداوار زیادہ ہوتی ہے اور شہروں میں پھلوں کے باغات ہوتے ہیں۔ تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نہ اناج کے کھیت بچے اور نہ پھلوں کے باغات، یعنی فرعون کی قوم ہر طرف سے تنگی اور کمی میں مبتلا ہو گئی۔ آیت 131 ہے۔ پھر جب ان پر خوشحالی آتی تو کہتے یہ تو ہمارے لیے ہی ہے، اور جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی تو اس کی منحوسیت حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں سے جوڑتے۔ سن لو، ان کی منحوسیت کا اصلی سبب تو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، لیکن ان میں سے زیادہ تر لوگ نہیں جانتے۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، پھر جب ان پر خوشحالی آتی تو کہتے یہ تو ہمارے لیے ہے۔ جیسا کہ آیت نمبر 94 95 میں بیان ہوا تھا، ہر قوم کی آزمائش صرف تنگی اور تکلیف سے نہیں ہے، بلکہ خوشحالی اور آرام سے بھی ہوتی ہے۔ یہاں پر جو لفظ آیا ہے حسنہ، حسنہ سے مراد اناج اور پھلوں کی بھرپور پیداوار، اور جو دوسرا لفظ آیا ہے سیئہ، سیئہ سے مراد اس کے اپوزٹ یعنی حسنہ سے بالکل اپوزٹ قحط، سوکھا اور پیداوار میں کمی ہے۔ جب انہیں خوشحالی ملتی تو اس کا سارا کریڈٹ خود لے لیتے تھے اور کہتے تھے یہ ہماری محنت کا نتیجہ ہے، یا یہ کہتے تھے یہ تو ہمارا حق ہے، یعنی یہ ہماری اچھی تدبیر، انتظام اور قابلیت کا نتیجہ ہے۔ لیکن جب بدحالی آتی تو اس کا سبب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو ٹھہراتے، کہتے کہ تم لوگوں کی نحوست کا اثر ہمارے ملک پر پڑ رہا ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ، اور جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی تو اس کی نحوست موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں سے جوڑتے۔ یہاں پر جو لفظ آیا ہے یطیرو، تو یہ لفظ تطیر سے بنا ہے، یعنی کہ اس کا روٹ ورڈ ہے طا یا را، اور اس کا میننگ ہوتا ہے پرندہ۔ مشرکوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ شگن لینے کے لیے کسی پرندے کو اڑاتے اور وہ دائیں طرف اڑتا تو اس سے اچھی فعل اور برکت کی نشانی سمجھتے تھے، اور اگر وہ بائیں طرف اڑتا تو اس سے بد فعلی اور نحوست کی نشانی مانتے تھے۔ اس آیت میں تمام مفسرین کے نزدیک تطیر کا مطلب بد فعلی لینا اور منحوس سمجھنا ہے، یعنی فرعون کی قوم اپنی تمام مصیبتوں کا ذمہ دار حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو ٹھہراتی تھی۔ الا انما طائرهم عند الله ولكن اکثرهم لا يعلمون، سن لو، ان کی نحوست کا اصلی سبب تو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، لیکن زیادہ تر لوگ علم نہیں رکھتے، یعنی ان کی نحوست کا اصلی سبب اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ انہیں جو بھی بھلائی یا برائی پہنچ رہی تھی وہ سب اللہ تعالیٰ کی قضا اور قدر کے مطابق تھی، جو ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ان کے حق میں لکھی جا چکی تھی۔ اسی لیے یہ بہت بڑی جہالت ہے کہ انسان بھلائی کا کریڈٹ خود لے لیتا ہے اور مصیبت کا جو الزام ہے کسی دوسرے کے اوپر ڈال دیتا ہے، کہتا ہے کہ ان کی نحوست کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی بد قسمتی اگر ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے ہے۔ دنیا کی بھلائی اور برائی تقدیر کے مطابق ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ ان کی بدقسمتی صرف ان کے کفر کی وجہ سے تھی، کیونکہ بہت سے کافر دنیا میں آرام کی زندگی بھی گزارتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ دنیا کے تمام حالات اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے مطابق ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بدشگنی شرک ہے، بدشگنی شرک ہے۔ آپ نے یہ بات 3 مرتبہ فرمائی، پھر فرمایا، ہم میں سے ہر کسی کے دل میں کبھی نہ کبھی ایسا وہم آ سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ توکل کی برکت سے اسے دور کر دیتا ہے۔ تو ہمارے جو انڈین معاشرہ ہے اس میں بہت زیادہ لوگ شگن بدشگنی لیتے ہیں نا، کہ اگر کچھ ایسی چیزیں واقع ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں بہت اچھی چیز آنے والی ہے، یا پھر اگر کچھ ایسا چیز واقع ہو جاتی ہے جیسے شیشہ ٹوٹ گیا، دودھ ابل گیا، یا بلی راستہ کاٹ گئی،
یہ نہ جانے اور بھی تمام چیزیں، تو اس کو بدشگونی کا بات کہتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ سب بالکل شرک ہے، حدیث سے بالکل صاف الفاظ واضح ہیں کہ یہ سب شگون بدشگونی لینا یہ سب شرک ہے۔ تو انسان کا اصلی کردار اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ نعمت اور مصیبت دونوں کو کس نظر سے دیکھتا ہے۔ فرعون کی قوم کو جب نعمتیں ملی تو انہوں نے کہا یہ تو ہمارا حق ہے، یا اچھی چیزیں ملی یہ تو اس میں ہمارا ہی کریڈٹ ہے، یہ ہماری محنت ہماری مشقت کی وجہ سے ہے۔ اور جب مصیبت آئی تو اس کا الزام انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں پر لگا دیا، یعنی نعمت کا سبب اپنی قابلیت کو سمجھا اور مصیبت کا سبب دوسروں کو ٹھہرایا۔ یہی انسان کے نفس کی سب سے بڑی کمزوری ہے، وہ اپنی کامیابی کا سبب اپنی قابلیت کو سمجھتا ہے، لیکن اپنی مصیبتوں کے پیچھے اپنے اعمال اور اپنی غلطیوں کو دیکھنے کے بجائے دوسروں کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے۔ جس دن انسان نعمت کو اللہ کا فضل سمجھنے لگے اور مصیبت آنے پر سب سے پہلے اپنا محاسبہ کرے، اسی دن اس کی اصلاح کی شروعات ہو جاتی ہے۔ لیکن جو ہر نعمت کو اپنی قابلیت کا نتیجہ سمجھتا ہے اور ہر مصیبت کا الزام دوسروں پر ڈالتا ہے، وہ کبھی بھی اپنے اندر کی خامیوں کو نہیں دیکھ پاتا ہے۔ مومن کی پہلی نظر دوسروں کی غلطیوں پر نہیں ہوتی ہے، بلکہ اپنے دل پر اور اپنے اعمال پر ہوتی ہے۔ اکثر جب ہم کسی مشکل میں ہوتے ہیں تو ہماری ساری توجہ صرف اس بات پر ہوتی ہے کہ یہ مصیبت کب ختم ہوگی، لیکن قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر آزمائش اپنے ساتھ اللہ کا ایک پیغام لے کر آتی ہے۔ اس لیے مومن صرف مصیبت دور ہونے کی دعا نہیں کرتا ہے، بلکہ یہ بھی سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت مجھ سے کیا چاہتا ہے، مجھے اپنی زندگی میں کیا بدلنا ہے، اور اس آزمائش سے مجھے کون سا سبق لینا ہے۔ جب مصیبت انسان کو غفلت سے جاگا کر اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹا دے، اس کا توکل مضبوط کر دے اور اس کے عمل بہتر کر دے، تو وہی آزمائش اس کے لیے رحمت بن جاتی ہے۔ آیت 132، انہوں نے کہا ہمیں جادو میں پھنسانے کے لیے تم جو معجزہ ہمارے پاس لے آئے ہو، ہم ہرگز تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ان کی عقلوں پر ایسے پردے پڑ چکے تھے کہ وہ قحط اور سوکھے جیسی مصیبتوں کو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جادو کا اثر سمجھتے تھے۔ حالانکہ کسی جادوگر میں ہرگز اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے جادو سے کسی علاقے پر قحط سالی یا سوکھا مسلط کر دے۔ اس کے باوجود یہ ضدی قسم کے لوگ کہتے تھے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، تم ہم پر کیسا جادو کر رہے ہو کہ تم ہم پر جیسا بھی جادو کر لو لیکن ہم کبھی بھی تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ اس طرح سے وہ موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیتے تھے۔ آیت 133، تو ہم نے ان پر طوفان بھیجا اور ٹڈیاں اور جوئیں اور مینڈک اور خون جو الگ الگ نشانیاں تھیں، پھر بھی انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ جب وہ قحط سالی اور پھلوں کی کمی کی گرفت کے باوجود کفر اور سرکشی پر ڈٹے رہے اور اسی مصیبت کو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی نحوست قرار دیا، تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ان پر مزید سختیاں نازل ہونا شروع ہوئیں، جو فرعون اور اس کی فوجوں کو مکمل خاتمے اور غرق کرنے کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ الطوفانہ، قحط سالی کے بعد یعنی سخت بارش کے بعد سیلاب شروع ہوا، جس سے ان کی زندگی دشوار ہو گئی، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی، تمہارا اپنے رب سے جو عہد اور معاملہ ہے اسے پیش کر کے اس سے ہمارے لیے یہ عذاب دور کرنے کی دعا کر دیجئے۔ اگر تم نے ہم سے یہ عذاب دور کروا دیا تو ہم قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تم پر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ بھیج دیں گے۔ ظالم اب بھی اپنے رب کو موسیٰ علیہ السلام کا رب ہی کہہ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یہ عذاب ٹل گیا۔ تو مدت کی سوکھی زمین نے پانی کی فراوانی کی وجہ سے بے حساب چارہ غلہ پیدا کیا۔ یہ ان کی خوشحالی کے ساتھ آزمائش بھی تھی، جس سے وہ سب عہد پیمان بھول کر کہنے لگے کہ یہ سیلاب تو ہمارے لیے نعمت تھا۔
فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ، یہاں پر جو لفظ آیا ہے الجرادہ، جرادہ سے مراد ایک خاص قسم کی ٹڈیاں ہیں جو فصلوں کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ نے ان پر الجرادہ یعنی ٹڈیوں کا عذاب بھیجا جو ان کے درخت، چارہ، لکڑیاں تک چٹ کر گئی۔ انہوں نے پھر موسیٰ علیہ السلام سے انہی الفاظ میں عذاب ٹالنے کی دعا کی درخواست کی۔ یہ عذاب دور ہوا تو پھر خوشحالی کا ایک وقفہ آیا کہ بچی ہوئی فصل سے بھی بے شمار غلہ پیدا ہوا، جسے کاٹ کر انہوں نے اپنے گھروں میں محفوظ کر لیا اور اپنے خیال میں کم از کم سال بھر کے لیے بے فکر ہو گئے، اور موسیٰ علیہ السلام سے کیا ہوا عہد پیمان بھی پھر بھول گئے۔ تو ٹڈی کھانا ہمارے اسلام میں حلال ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 6 یا 7 غزووں میں حصہ لیا اور آپ کی موجودگی میں ٹڈیاں کھایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے لیے 2 مردار چیزیں اور 2 خون حلال کیے گئے ہیں۔ 2 مردار چیزیں مچھلی اور ٹڈی، اور 2 خون جگر اور تلی۔ والکملا، اب ان پر والکملا کا عذاب نازل ہو گیا، یعنی جوئیں، چچڑیاں اور چھوٹے چھوٹے کیڑے، گھن کے کیڑے، پسو وغیرہ۔ تو الکملا سے مراد مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے جوئیں، چھوٹے چھوٹے کیڑے، گھن کے کیڑے، چھوٹے سے جو انسیکٹس ہوتے ہیں جو جس سے اناج خراب ہو جاتا ہے۔ تو اناج میں 2-3 قسم کے کیڑے ہوتے ہیں نا جو اناج کو کھا کے ختم کر دیتے ہیں، زیادہ تر اس کو گھن مراد لیا ہے مفسرین نے۔ تو ان سب پر کملا کا لفظ بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو چچڑیاں، چھوٹے کیڑے، گھن کے کیڑے، پسو، جس سے اناج برباد ہو جائے، غلہ برباد ہو جائے، تو ان سب پر الکملا کا لفظ بولا جاتا ہے۔ انسانوں اور جانوروں کے جسموں، کپڑوں اور بستروں پر جوئیں، پسوؤں اور کھٹملوں کی یلغار ہو گئی۔ غلوں کو گھن لگ گیا۔ پسوانے کے لیے بوریاں جب لے جاتے تھے تو آٹے کا صرف ایک تھیلا نکلتا تھا۔ پھر مجبور ہو کر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اسی طرح دعا کی درخواست کی۔ جب ان کی دعا سے وہ بلا ٹل گئی اور راحت اور آرام کا وقفہ آیا تو اپنے عہد سے پہلے کی طرح پھر گئے۔ اب ان پر اللہ تبارک تعالیٰ نے والضفادع یعنی مینڈکوں کا عذاب نازل فرمایا، اور وہ اس کثرت سے پھیل گئے کہ ہر چیز اور ہر برتن میں مینڈک ہی مینڈک نظر آنے لگے۔ کھانا کھاتے ہوئے لقمے کی جگہ اچھل کر منہ میں مینڈک جا پڑتا، لیٹتے تو بستر میں اور جسموں میں مینڈک بھر جاتا۔ مطلب اس قدر مینڈک ہو گئے کہ وہ کھانے میں چلے جا رہے ہیں، بستروں پہ چلے جا رہے ہیں، ان کے جسموں پہ چلے جا رہے ہیں، یہ کیونکہ عذاب تھا نا اللہ تعالیٰ کا۔ مجبور ہو کر انہوں نے پھر موسیٰ علیہ السلام سے یہ عذاب ٹالنے کے لیے دعا کی درخواست فرمائی، انہی وعدوں کے ساتھ، مگر جب عافیت ملی تو پھر ایمان لانے اور بنی اسرائیل کو آزادی دینے سے انکار کر دیا۔ والدم، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان پر خون کا عذاب نازل فرمایا۔ والدم سے مراد یہ ہے کہ ان کی نہروں اور کنووں کا پانی خون میں بدل گیا، مچھلیاں مر گئیں اور نہروں کا پانی بدبو دار ہو گیا۔ کھانے یا پینے کی جو چیزیں رکھتے خون میں بدل جاتی۔ کچھ علماء نے اس کا مطلب ناک سے لگاتار خون آنا بھی بتایا ہے۔ تو آپ سوچے ذرا کہ بلڈ 2-3 دن کے بعد کتنا اسمیل کرتا ہے نا، اگر کوئی سی چیز میں ہوتا ہے وہ سڑ جاتا ہے۔ اور سوچے کتنی زیادہ اللہ کا عذاب ان کے اوپر آیا کہ پینے کا پانی بھی میسر نہیں، پانی خون میں بدل گیا، وہ بھی بدبودار، اتنی بدبو کی مچھلیاں تک مر گئیں۔ اور پھر وہی رویہ کہ انہوں نے پھر سے موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی، اور جب عذاب ٹل گیا تو پھر اپنے کیے ہوئے عہد سے پھر گئے وہ لوگ۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ کے انتقام کا وقت آیا تو ان سب کو اللہ تبارک تعالیٰ کی آیات اور معجزات جھٹلانے اور ان سے جان بوجھ کر غفلت اختیار کرنے کی پاداش میں ان کو سمندر میں غرق کر دیا گیا تھا۔ آیت 134،
اور جب ان پر کوئی عذاب آ پڑتا تو کہتے اے موسیٰ تمہارے پروردگار نے تم سے جو عہد کیا ہے ہمارے لیے دعا کرو، اگر تم ہم سے یہ عذاب دور کروا دو گے تو ہم یقیناً تم پر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ روانہ کر دیں گے۔ یعنی اس قوم کا یہ طریقہ بن گیا تھا کہ جو 5 عذابوں میں سے جب بھی کوئی عذاب آتا تو پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس دعا کی التجا کرتے اور کہتے کہ تمہارے پروردگار نے جو تم سے عہد کر رکھا تھا نا اس کے مطابق تمہاری دعا ضرور قبول ہوگی، اگر تمہاری دعا سے ہم سے یہ عذاب ٹل گیا تو پھر ہم تمہارا مطالبہ تسلیم کرتے ہوئے ایمان بھی لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ روانہ کر دیں گے۔ اس طرح 5 دفعہ یہی واقعہ ہوا اور یہی فرعونی ہر بار اپنا عہد توڑتے تھے۔ یہاں پر جو لفظ آیا ہے الرجز، تو مفسرین نے یہاں رجز سے مراد یہ لیا ہے کہ تعاون ہے، تو رجز کے معنی عذاب کے بجائے تعاون کی کیے گئے ہیں اس آیت کے اکارڈنگ، اور اس سے حدیث سے بھی اس بات کی تائید ہو جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2218، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعاون عذاب کی نشانی ہے، یعنی رجز یا تعاون عذاب کی نشانی ہے جسے اللہ تبارک تعالیٰ نے تم سے پہلے لوگوں یا فرمایا بنی اسرائیل کو آزمایا، ٹھیک ہے، تم سے پہلے لوگوں فرمایا یا پھر بنی اسرائیل فرمایا، بنی اسرائیل کو آزمایا، لہٰذا جب تم سنو کہ کسی ملک میں تعاون پھیل گیا ہے تو وہاں مت جاؤ، اور اگر تم وہیں ہو تو وہیں سے بھاگو مت، یعنی وہاں سے نکلو مت۔ تو اس لحاظ سے یہ فرعونیوں پر چھٹا عذاب تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جب فرعونیوں پر تعاون کا عذاب نازل ہوا تو ان کے بے شمار آدمی مرنے لگے، ہر گھر میں صف ماتم بچھ گئی۔ اسی دوران موسیٰ علیہ السلام کو ہجرت کا حکم دیا گیا کہ راتوں رات بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر شام کی طرف نکل جائیے۔ چونکہ فرعونی اپنی پریشانی میں مبتلا تھے اسی لیے وہ فوری طور پر ان کا تعاقب یعنی پیچھا نہ کر سکے، اور جب فرعون اپنا لشکر لے کر ان کے تعاقب میں روانہ ہوا تو اسی وقت وہ بحیرہ کلزم کے قریب پہنچ چکا تھا۔ تو اسی وقت وہ یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل بحیرہ کلزم کے قریب پہنچ چکے تھے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 135 ہے۔ پھر جب ہم نے ان سے اس عذاب کو ایک مدت تک ہٹا دیتے تو اپنا عہد توڑ دیتے تھے۔ آیت 136، آخر ہم نے ان سے انتقام لیا اور انہیں سمندر میں غرق کر دیا کیونکہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے اور ان سے غفلت برتتے تھے۔ آل فرعون کا غرق ہونا اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جب بنی اسرائیل سمندر کے کنارے پہنچ گئے تو انہیں فرعون کے تعاقب کی خبر ہو گئی۔ بنی اسرائیل گھبرا گئے کہ اگر اب ہم ان کے ہاتھ آ گئے تو ہماری خیر نہیں۔ ایسی پریشانی اور نازک صورتحال میں اللہ تبارک تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اپنا عصا سمندر پہ ماریے۔ عصا سمندر پر مارنے کی دیر تھی، اللہ کے حکم سے ادھر کا پانی ادھر ہی ٹھہر گیا اور ادھر کا پانی ادھر ہی ٹھہر گیا، جیسے ساکت اور جامد پہاڑوں کے بڑے بڑے پہاڑ کھڑے ہو گئے، بیچ میں ایک سوکھا راستہ بن گیا۔ اس سوکھے راستے سے بنی اسرائیل جب سمندر کے دوسرے کنارے پہنچ گئے تو فرعونیوں نے بھی وہاں پہنچ کر اسی سوکھے راستے پر اپنے گھوڑے دوڑا دیے۔ جب یہ لشکر ٹھیک بیچوں بیچ میں پہنچ گیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا کہ وہ آپس میں مل جائے۔ اس طرح فرعون اپنے لاؤ لشکر سمیت اپنے اسی برے انجام کو پہنچ گیا جس کی خبر اسے موسیٰ علیہ السلام کئی بار دے چکے تھے، یعنی عذاب کی خبر۔ آیت 137 ہے۔ پھر ہم نے ان لوگوں کو جنہیں کمزور سمجھا جاتا تھا اس سرزمین کے مشرق اور مغرب کا وارث بنا دیا جس میں ہم نے برکتیں رکھی تھی، اور بنی اسرائیل کے حق میں تمہارے پروردگار کا اچھا وعدہ پورا ہو گیا کیونکہ انہوں نے صبر کیا تھا۔ اور فرعون اور اس کی قوم جو عمارتیں بناتے تھے اور جو انگوروں کی بیل کے باغ لگاتے تھے
उन सब को हमने तबाह कर दिया। वअौरसनल कौमल लजीना कानू युस्तदअफूना, फिर हमने उन लोगों को जिन्हें कमजोर समझा जाता था। तो यहाँ पर कमजोर लोगों से मुराद यही बनी इसराइल हैं, जो फिरौनियों की गुलामी की चक्की में पिस रहे थे। वो अपने कई वादों के बावजूद उन्हें आज़ाद करने पर तैयार नहीं होते थे। ऐसा मालूम होता था कि सारे बनी इसराइल सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के साथ नहीं गए थे, बल्कि कुछ मिस्र में ही रह गए थे। फिरौन और उसके लाव लश्कर की हलाकत के बाद ये लोग उस सरजमी पर भी काबिज हो गए थे, अल्लती बारकना फीहा, जिसमें हमने बरकत रखी थी। तो इससे मुराद मुल्क शाम। इसकी ज़ाहिरी बरकतें ये थी कि ये इलाका बहुत सरसब्ज, शादाब, खूबसूरत और ज़रखेज़ था, और इसकी बातिनी बरकतें ये कि ये मुल्क बहुत से अंबिया का मस्कन और मतफन रहा। दरियाए कुलजुम को पार करने के बाद बनी इसराइल 40 साल तक सहराए तीह में सरगर्दा फिरते रहे, जिसकी पूरी तफसील हम लोग सूरह बकरा में पढ़ भी चुके हैं। इसी मैदान में सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया। उसके बाद बनी इसराइल ने सैयदना यूशा बिन नून के साथ मिलकर अमालका से जिहाद किया। इसमें उन्हें फतेह हासिल हुई और अल्लाह तबारक ताला ने अपना वादा पूरा किया। इस तरह बनी इसराइल अपने आबाई वतन मुल्क शाम के वारिस बन गए। आयत 138। और जब हमने बनी इसराइल को समंदर से पार उतार दिया, तो वो एक ऐसी कौम के पास पहुंचे जो अपने बुतों की इबादत में लगी हुई थी। उन्होंने कहा, ऐ मूसा, हमारे लिए भी एक ऐसा माबूद बना दीजिए जैसा कि इन लोगों का माबूद है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, बेशक तुम तो बहुत ही नादान लोग हो। पिछली आयत में मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन और किप्तियों के वाकयात खत्म हुए। अब इस आयत से मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल के वाकयात शुरू हो रहे हैं। बनी इसराइल अगरचे सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ला चुके थे, लेकिन उनके अंदर बछड़े की इबादत का असर अभी तक बाकी था, क्योंकि उन्होंने अपनी उम्र का एक बहुत बड़ा जो हिस्सा था ना, उसी माहौल में गुजारा था, यानी फिरौन और फिरौनियों के बीच में। क्योंकि फिरौन और फिरौन उनकी जो कौम थी, वो क्या करते थे? बुतों की इबादत करते थे। समंदर पार करते ही उन्होंने कुछ लोगों को देखा कि वो एक बछड़े का पीतल का बना हुआ बुत अपने इबादत खाने में रखकर उसकी इबादत में मशगूल थे। उन्हें देखकर बनी इसराइल को अपनी पुरानी यादें ताज़ा हो गईं और उनके दिल में भी बछड़े की इबादत का ख्वाहिश पैदा हो गई। यहाँ तक कि उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से कह दिया कि आप हमारे लिए भी ऐसा माबूद बना दीजिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम कैसी जाहिलाना बातें कर रहे हो? क्या अभी तक तुमको ये बात समझ में नहीं आई कि इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह तबारक ताला है? इससे बड़ी जहालत और नादानी क्या हो सकती है कि जिस अल्लाह ने उन्हें फिरऔन जैसे दुश्मन से ना सिर्फ निजात दी, बल्कि उनकी आंखों के सामने फिरऔन और उसके पूरे लश्कर को गर्क किया और मौजिज़ाना तरीके से उन्हें समंदर पार करा दिया, वही लोग समंदर पार करते ही अल्लाह को भूलकर पत्थरों के अपने हाथों से तराशे हुए माबूद तराशने की बातें करने लगे। बुत परस्त लोग अक्सर ये कहते हैं कि हम इन बुतों की इबादत नहीं करते हैं, बल्कि अल्लाह ही की इबादत करते हैं। लेकिन इंसान की फितरत यह है कि वो किसी दिखाई देने वाली चीज़ की तरफ ज़्यादा माइल होता है। इसीलिए किसी बुत को सामने रखने से हमारा ध्यान अल्लाह ताला की तरफ ज़्यादा लगता है। इसी तरह कुछ मुसलमान भी बुत तो सामने नहीं रखते हैं, लेकिन अपने शेख की तस्वीरें, तसव्वुर या जहन में इस तरह का वो तसव्वुर जमा लेते हैं कि वो हर वक्त उनकी आंखों के सामने रहें। फिर कहते हैं कि इबादत तो हम सिर्फ अल्लाह ताला ही की करते हैं। तो ऐसी तमाम बातें शिर्क बिल्लाह है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर उस बात से मना फरमाया जिसमें शिर्क का जरा सा भी शाइबा पाया जाता हो। चुनाचे एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गज़वे में तशरीफ ले गए। वहां मुसलमानों ने एक बेरी का दरख्त देखा। उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि जिस तरह काफिरों ने एक दरख्त मुकर्रर कर रखा है जिस पर वो अपने कपड़े और हथियार लटकाते हैं और उसके पास जमा होते हैं और उसे ज़ाते अनवात कहते हैं, उसी तरह हमारे लिए भी एक ज़ाते अनवात मुकर्रर फरमा दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तो वही बात हुई
جیسے بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی کہ ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دیجئے جیسا کہ ان لوگوں کے معبود ہیں۔ ترمذی کی حدیث تھی۔ اسی وجہ سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حدیبیہ کے اس درخت کو کٹوا دیا تھا جس کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیعت لی تھی، جسے بیعت الرضوان کہا جاتا ہے۔ امام ابو بکر ترتوشی مالکی لکھتے ہیں کہ اگر تم کوئی ایسا درخت دیکھو جس کی لوگ زیارت اور تعظیم کرتے ہوں، اسے شفا کا سبب مانتے ہوں، اس میں کیلے ٹھوکتے ہوں اور اس پر کپڑوں کے ٹکڑے لٹکاتے ہوں تو اسے کاٹ ڈالو، کیونکہ وہ ذات انوات ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ انسان جس ماحول میں رہتا ہے نا، اس کا اثر جلدی قبول کر لیتا ہے۔ اسی لیے ہمیشہ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم کن لوگوں کی سنگت میں ہیں، کن لوگوں کی صحبت میں ہیں اور کس چیز سے ہم زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ اسی لیے صحبت صالحین بہت ضروری ہے۔ آیت 139، یہ لوگ جس کام میں لگے ہیں یہ تباہ کیا جائے گا اور ان کا یہ کام محض بے بنیاد ہے۔ آیت 140، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا میں اللہ کے سوا تمہارے لیے کوئی اور معبود تلاش کروں جبکہ اسی نے تمہیں دنیا والوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ آیت 141، اور جب ہم نے تمہیں فرعون والوں سے نجات دی وہ تمہیں بہت سخت عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے لیے ایک بڑی آزمائش تھی۔ آیت 142، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ کیا، پھر اسے 10 اور راتوں سے پورا کر دیا۔ اس طرح ان کے پروردگار کی مقرر کی ہوئی مدت 40 راتیں پوری ہو گئیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے کہا تم میری قوم میں میرے خلیفہ بنو، اصلاح کرتے رہنا اور فساد کرنے والوں کے راستے پر ہرگز مت چلنا۔ جب بنی اسرائیل کو غلامی کی زندگی سے نجات مل گئی تو اب انہیں ایک ضابطہ اور شریعت کی ضرورت تھی۔ اسی مقصد سے اللہ تبارک تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ سینا پر بلایا تاکہ وہ اس مبارک وادی میں آ کر تنہائی میں اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کرے۔ اس کے لیے کم سے کم 1 مہینے اور زیادہ سے زیادہ 40 دنوں کی مدت مقرر کی گئی تھی۔ حالانکہ سورہ بقرہ میں صرف 40 راتوں کا ہی ذکر آیا ہے۔ اس دوران موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ دن میں روزہ رکھیں اور رات دن اللہ تعالیٰ کی عبادت، تفکر، تدبر میں مشغول رہیں۔ اپنے دل اور دماغ کو پوری طرح اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی شریعت کو قبول کرنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کر سکے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی بدلتے مزاج والی فطرت اور کمزور عقیدے کا پورا تجربہ رکھتے تھے، اسی لیے کوہ سینا پہ جانے سے پہلے انہوں نے اپنے سگے بھائی سیدنا ہارون علیہ السلام کو تاکید کیا کہ اگر یہ لوگ میرے بعد کسی طرح کی گڑبڑ پیدا کرے یا اس کی کوشش کرے تو ان کی اصلاح کرتے رہنا، اور گویا قوم کی قیادت کے جو اختیار موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھے انہوں نے اب سب لوگوں کے سامنے سیدنا ہارون علیہ السلام کو سونپ دیے تھے۔ قوم کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام کا اندیشہ بالکل صحیح نکلا۔ ان کے جانے کے تھوڑے ہی وقت کے بعد لوگوں نے بچھڑے کی عبادت شروع کر دی۔ سیدنا ہارون علیہ السلام نے اپنی پوری کوشش کے مطابق انہیں بہت سمجھایا، لیکن یہ قوم اتنی زیادہ ضدی تھی کہ انہوں نے ہارون علیہ السلام کی بات کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی۔ آیت 143، اور جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر آئے اور ان کے رب نے ان سے سیدھے کلام کیا تو انہوں نے کہا اے میرے رب مجھے اپنا دیدار کرا تاکہ میں دیکھوں۔ فرمایا تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا، لیکن اس پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر یہ اپنی جگہ قائم رہا تو مجھے دیکھ لے گا،
پھر جب ان کے رب نے پہاڑ کی طرف تجلی فرمائی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب انہیں ہوش آیا تو کہا، پاک ہے تو، میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، اور جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر آئے۔ یہاں پر جو لِمِيقَاتِنَا ہے، لِمِيقَاتِنَا میقات سے ہے، اور میقات سے مراد وہ مقرر کیا ہوا وقت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے حاضر ہونے کا وعدہ تھا، اسی لیے وعدنا کا استعمال فرمایا جو دو طرف کے بیچ میں ہونے والے وعدے کے لیے آتا ہے۔ وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور ان کے رب نے ان سے کلام فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے بنا کسی وسیلے کے موسیٰ علیہ السلام سے سیدھے کلام فرمایا۔ یہ دوسرا موقع تھا جب انہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ سے کلام فرمایا تھا۔ پہلا موقع سورہ طٰہٰ میں ہے، آیت نمبر 12 میں اس کا تذکرہ ہے۔ جب وہ آگ لینے گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت سے سرفراز فرمایا، وہاں پہ بات چیت ہوئی تھی اس طرح سے۔ قال ربی ارینی انظر الیک، تو انہوں نے کہا، اے میرے رب مجھے اپنا دیدار کرا تاکہ میں تجھے دیکھ سکوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنا کسی وسیلے کے اللہ کا کلام سنا تو ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کے دیدار کا شوق پیدا ہوا۔ انہوں نے عرض کیا، اے میرے رب مجھے اپنا دیدار کرا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا، یعنی دنیا میں کسی انسان کی آنکھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کو برداشت کر سکے۔ ہاں، آخرت میں مومن اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، یہ قرآن کی آیتوں اور احادیث سے ثابت ہے۔ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، یقین ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ گمراہ لوگ اس کا انکار کرتے ہیں کیونکہ یہ ان کے نصیب میں نہیں ہوگا۔ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا حجاب نور ہے، اگر وہ اس حجاب کو ہٹا دے تو اس کے چہرے کے نور سے ہر وہ مخلوق جل جائے جہاں تک اس کی نظر پہنچتی ہے۔ یہ مسلم کی حدیث، حدیث نمبر 179 اس کا نمبر ہے۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، پھر جب ان کے رب نے پہاڑ پر اپنی تجلی فرمائی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی کہ ربی ارینی انظر الیک فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نور میں سے بس اتنی سی تجلی فرمائی تھی، اور یہ کہتے ہوئے آپ نے اپنے ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے سیرے کی طرف اشارہ کیا، بالکل یعنی کہ بہت چھوٹا سا تجلی فرمائی تھی۔ یہ مستدرک حاکم میں ہے حدیث، اور مسند احمد میں اس کا نمبر ہے 12268، ترمذی میں اس کا نمبر ہے 3074۔ وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا لیکن اس پہاڑ کی طرف دیکھ، یعنی جب میں پہاڑ پر تجلی فرماؤں تو دیکھو اگر وہ اپنی جگہ پر قائم رہا تو تم مجھے دیکھ لو گے۔ اس طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ دکھا کر تسلی فرمائی کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا، پھر جب ان کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ تو یہاں پر جو لفظ آیا ہے تجلی، تجلی کا مطلب ہے ظاہر ہونا۔ جب اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پر اپنی تجلی فرمائی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر زمین کے برابر ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ کی تجلی تو کیا پہاڑ کی یہ حالت بھی برداشت نہ کر سکے اور بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ کچھ لوگوں نے صاعقاً کا مطلب موت کیا ہے، لیکن فلما افاقہ سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ بے ہوش ہوئے تھے، ان کا انتقال نہیں ہوا تھا۔ حدیث میں آتا ہے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، اس کے چہرے پر تھپڑ کا نشان تھا۔ اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کے
ایک انصاری صحابی نے مجھے تھپڑ مارا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے بلاؤ۔ جب وہ صحابی آئے تو آپ نے پوچھا تم نے اسے تھپڑ کیوں مارا ہے؟ انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، میں یہودیوں کے پاس سے گزر رہا تھا، میں نے اسے کہتے سنا اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ کو تمام انسانوں پر فضیلت دی۔ مجھے غصہ آ گیا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی، اسی لیے میں نے اسے تھپڑ مار دیا، یعنی کہ ان کو یہ اچھا نہیں لگا کہ موسیٰ علیہ السلام کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فضیلت ہے۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دوسرے نبیوں پر فضیلت مت دیا کرو، قیامت کے دن سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا، پھر میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کے ایک پائے کو پکڑے ہوئے ہوں گے، مجھے نہیں معلوم کہ انہیں مجھ سے پہلے ہوش آ گیا ہوگا یا طور پہاڑ پر بے ہوش ہونے کے بدلے میں انہیں اس دن بے ہوشی ہی نہیں کیا جائے گا، اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ بخاری کی حدیث، حدیث نمبر 4638 ہے، مسلم میں اس کا نمبر 2373 ہے۔ قال سبحانک تبت الیک، پھر جب انہیں ہوش آیا تو کہا پاک ہے تو، میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ سبحانک، پاک ہے تو، میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں، یعنی بنا اجازت تیرے دیدار کی درخواست کرنے سے توبہ کرتا ہوں۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، اور میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں، یعنی میں سب سے پہلے اس بات پر ایمان لانے والا ہوں کہ تو اپنی شان اور جلال میں سب سے بلند ہے، اور یہ کہ دنیا میں کوئی تیرا دیدار کر ہی نہیں سکتا ہے۔ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ خاص فضیلت دی کہ بغیر فرشتے کے ان سے سیدھا کلام فرمایا، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ فضیلت دی کہ بغیر کسی فرشتے کے ان سے سیدھا ڈائریکٹ کلام فرمایا۔ اس سے ان کے دل میں دیدار کا شوق پیدا ہوا، لیکن دنیا میں اس کی برداشت نہ ہو سکی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن ہے، کیونکہ تجلی پہاڑ پر ہوئی تھی، مگر دنیا کا جسم اسے برداشت نہیں کر سکا۔ آخرت کا جو جسم ہوگا نا اسے برداشت کر سکے گا، اسی لیے وہاں اللہ تعالیٰ کا دیدار یقینی ہے۔ تو آخرت میں ہر ایمان والا اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کا دیدار ایسے ہوگا جیسے آج ہم لوگ چاند کو دیکھتے ہیں نا، اسی طریقے سے۔ تو اس آیت سے ہمیں بات پتہ چلتی ہے اور آخرت کے بارے میں یہ آیت یاد دلاتی ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن نہیں ہے، لیکن اگر انسان ایمان اور نیک عمل پر قائم رہے تو آخرت میں مومنوں کے لیے سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہوگا۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کیا میرے دل میں اللہ تعالیٰ سے ملنے کی سچی تڑپ ہے؟ کیا میں اللہ کی عظمت کو پہچان کر اس کے سامنے جھک جاتی ہوں؟ کیا میں غلطی کے بعد فوراً توبہ کر لیتی ہوں؟ تو اپنا ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے۔ آیت 144، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ، میں نے تمہیں اپنی رسالت اور اپنے سیدھے کلام کے لیے تمام لوگوں پر فضیلت دے کر چن لیا ہے، اسی لیے جو کچھ میں تمہیں دوں اسے مضبوطی سے پکڑو اور میرے شکر گزار بنو۔ یعنی اگر تمہیں دنیا میں میرا دیدار نہ ہو سکا تو بھی تمہیں بہت بڑی نعمت اور فضیلت عطا کی ہے۔ میں نے تمہیں اپنا رسول بنایا، تمہیں بنا کسی وسیلے کے سیدھا کلام کرنے کا شرف دیا اور تمام لوگوں میں تمہیں چنا، اسی لیے اب میں شریعت کے احکام تمہیں دے رہا ہوں، ان پر اچھی طرح عمل کرنا اور ان تمام نعمتوں پر ہمیشہ میرا شکر ادا کرتے رہنا۔ آیت 145 ہے، اور ہم نے ان کے لیے تختیوں میں ہر طرح کی نصیحت اور ہر بات کی تفصیل لکھ دی، اور اسے مضبوطی سے پکڑو اور اپنی قوم کو بھی حکم دو کہ وہ انہیں اچھی طریقے سے اپنائیں، جلد ہی میں تمہیں فاسقوں کا گھر دکھاؤں گا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ پوری تورات انہی تختیوں پر لکھی تھی، جبکہ دوسرے علماء کا قول ہے کہ ان تختیوں میں صرف کچھ جامع اور بنیادی احکام لکھے گئے تھے، اور پوری تورات بعد میں موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ ان تختیوں کی نسبت اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی طرف کی ہے، تو یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ ان کی تعداد کتنی تھی۔ ان تختیوں میں وہی احکام تھے جو سورہ الانعام آیت نمبر 151 152 میں بیان ہوئے ہیں، اور
سبت کی تعظیم کے حکم کو ملا کر یہ کل 10 احکام بنتے ہیں۔ تو بِأَحْسَنِهَا کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ پہلا، وہی جو ترجمہ میں بیان کیا گیا، یعنی ان احکام پر بے دلی یا بوجھ سمجھ کر عمل نہ کرو، بلکہ پوری خوشی اور اخلاص اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی نیت سے بہترین طریقے سے عمل کرو۔ دوسرا مطلب یہ کہ ان تختیوں پر لکھی ہوئی باتوں کا جو سیدھا اور صاف مطلب ایک سلیم فطرت والا انسان سمجھتا ہے، اسی پر عمل کرو۔ ان احکام کو فلسفیانہ بحثوں اور بیکار کی باریکیوں میں الجھا کر ٹیڑھی میڑھی تعویلیں نہ کرو۔ اور یہاں پر جو لفظ آیا ہے دار الفاسقین، اس کے بھی دو مطلب ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ تم سب ملک شام کی طرف جا رہے ہو، راستے میں تم کئی تباہ ہو چکی قوموں کے پرانے آثار دیکھو گے، جن سے تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کی قوموں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ دار الفاسقین سے مراد ملک شام میں رہنے والے امالیکا کے گھر ہیں، جن سے بنی اسرائیل کو جہاد کرنے کا حکم دیا جا رہا تھا۔ اس معنی کے مطابق یہ جملہ اور ان کے لیے فتح اور کامیابی کی ایک خوشخبری ہے۔ آیت 146 ہے۔ اور میں اپنی آیتوں سے ان لوگوں کو پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں، اگر وہ ہر نشانی بھی دیکھ لے تب بھی اس پر ایمان نہیں لائیں گے، اور وہ ہدایت کا راستہ دیکھے تو اسے اپنا راستہ نہیں بنائیں گے، لیکن اگر گمراہی کا راستہ دیکھے تو اسے فوراً اپنا لیں گے۔ یہ اسی لیے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے اور ان سے غفلت برتتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تکبر سے بڑھ کر کوئی بھی صفت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بری جو صفت ہے وہ تکبر ہے۔ اسی لیے اس کا انجام بھی سب سے برا بتایا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جنت میں نہیں داخل ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ ایک شخص نے عرض کیا، ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو، اس کی جوتی اچھی ہو، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ تکبر یہ ہے کہ انسان حق کو ٹھکرا دے اور لوگوں کو حقیر سمجھے۔ آیت 147 ہے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، ان کے سارے اعمال بیکار ہو گئے، انہیں وہی بدلہ دیا جائے گا جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ کافروں کے اچھے اعمال کا بدلہ کیوں نہیں ملے گا؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں اعمال کی قبولیت کی دو شرائط ہے، پہلا ہے اخلاص اور دوسرا ہے اطاعت رسول، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق۔ تو الحمدللہ آج کا ہمارا لیسن مکمل ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیکم۔